بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک نہایت اہم اور فکر انگیز موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہماری عید کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی یاد بھی دلاتا ہے۔ یہ بیان ہمیں یہ سمجھائے گا کہ اصل کامیابی صرف دنیا کی خوشی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر ہم نے اس موقع پر صحیح سوچ اپنا لی تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ اس لیے اس بیان کو غور سے سنیں اور اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر، عید کے دن قبر میں کیا ہوتا ہے؟ عید کے دن قبر کا اندرونی منظر کیسا ہوتا ہے؟ شوال کا پہلا دن عید الفطر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس دن کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ جب شوال کا پہلا دن ہوتا ہے تو آسمانی منادی ندا دیتا ہے، اے مومنو، اپنے تحفوں کی طرف دوڑ پڑو۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے عید الفطر کے خطبہ میں فرمایا کہ اچھے لوگ انعام حاصل کرتے ہیں اور برے لوگ نا امید اور مایوس ہوتے ہیں۔ اس دن کی قیامت کے دن کے ساتھ کافی مشابہت ہے، اس لیے گھر سے نکلتے وقت اس دن کو یاد کرو جس دن قبروں سے نکال کر خدا کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ نماز میں کھڑے ہونے کے وقت خدا کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرو اور اپنے گھروں میں واپس آتے ہوئے اس وقت کو یاد کرو جس وقت جنت میں اپنی منزلوں کی طرف لوٹو گے۔ اے خدا کے بندو، سب سے کم چیز جو روزدار مردوں اور خواتین کو رمضان المبارک کے آخری دن عطا کی جاتی ہے، یہ وہ فرشتوں کی بشارت ہے جو صدا دیتا ہے، آواز لگاتا ہے، اے بندگان خدا، مبارک ہو، جان لو تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اب اگلے دن کے بارے میں ہوشیار رہنا کہ کیسے گزارو گے۔ عید الفطر اپنے اعمال اور عبادت کا انعام حاصل کرنے کا دن ہے، اس لیے مستحسن ہے کہ بہت زیادہ دعا کی جائے، خدا کی یاد میں رویا جائے، لاپرواہی نہ کی جائے اور دنیا و آخرت کی نیکی طلب کی جائے۔ عید الفطر کے دن مسلمانوں کے لیے دو بڑی خوشیاں ہیں۔ ایک یہ کہ اس دن اللہ تعالی صدقہ فطر کو قبول فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مال عطا فرماتا ہے، پھر اس میں سے کچھ اپنے نام پر قبول فرما لیتا ہے اور اسے ہماری آخرت کے لیے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اس لیے عید کے دن پہلا کام صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ دل کی خوشی کے ساتھ خوب زیادہ سے زیادہ صدقہ فطر اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دوسری خوشی مسلمانوں کے اجتماع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور 2 رکعت نماز ادا کرنے کی ہے۔ رمضان المبارک میں محبوب کے خاطر بھوکے پیاسے رہنے والے عاشقین کو آج ایک خاص ملاقات پر بلایا گیا ہے۔ یہ خاص ملاقات عید کی نماز ہے، اس لیے صبح اٹھ کر خوب اچھی طرح نہا لیں، پاک اور صاف ہو جائیں
اپنے لباس میں سے جو اچھا وہ پہنیں، خوشبو لگائیں، مسواک کر کے منہ کو معطر کریں، جو عطر میسر ہو وہ لگائیں، سرما اور عمامہ سے زینت حاصل کریں، عید کے دن شکر کریں۔ عید تو ایک دینی خوشی ہے، رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کی خوشی۔ بس جس کی رمضان المبارک میں بخشش ہو گئی اس کی عید تو خود ہی ہو جاتی ہے، اور جو رمضان المبارک میں محروم رہا وہ لاکھ خوشیاں اور مستیاں کر لے، اس کی کوئی عید نہیں۔ عید کا دن شکر اور شکرانہ کا دن ہے، قناعت اور استغفار کا تاج پہننے اور قبر کی مٹی کو یاد رکھیں۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا انہی لوگوں کو ستاتی ہے جو موت اور قبر کو بھول جاتے ہیں، اور جو لوگ موت اور قبر کو یاد رکھتے ہیں یہ دنیا ان کے قدموں پر آ گرتی ہے۔ عید ایک دن گزر جائے گا، چاروں طرف دنیا کے میلے دیکھ کر اپنے غریب اور فقیر ہونے کو داغدار نہ ہونے دیں۔ جب عید کا دن آتا ہے تو مردوں میں قبروں کے اندر ایک ہلچل سی مچی ہوتی ہے، زمین کے اوپر تو ایک خوشی ہوتی ہے۔ عید کا دن ہوتا ہے، ایک بہت ہی پرمسرت موقع ہوتا ہے، لیکن قبر کے اندر کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جو عذاب رمضان میں ان پر سے اٹھاتا ہے وہ واپس نازل ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور مردوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی رمضان میں تخفیف فرماتا ہے۔ لیکن جب یہ رمضان کا مہینہ جاتا ہے اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان کو اس قید خانے سے نکال دیا جائے اور قید سے رہا کر دیا جائے، تو ان شیاطین کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر صرف رمضان بھر کے لیے عذاب میں تخفیف کی گئی تھی اور رمضان ہی میں ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیا گیا تھا، تو جیسے ہی رمضان مکمل ہوتا ہے، عید کا چاند دیکھ جاتا ہے تو ان کے اوپر عذاب کو پھر سے نافذ کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کے عذاب میں جو تخفیف ہوئی ہوتی ہے یہ سب رمضان کی برکت سے ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو ان کے اوپر عذاب پھر سے نافذ ہو جاتا ہے، جو قید میں ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عالم برزخ کی تمام باتیں جو ہم نہیں جانتے تھے وہ ہمیں بتا دیا۔ اسی وجہ سے عید کے موقع پر جب ہم خوشی منا رہے ہوں، جب ہمارے یہاں خوشی کا ایک ماحول ہو، تو اس وقت ہمیں اپنے مردوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں ان سے ایک نصیحت بھی حاصل کرنی چاہیے۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ ہم جب جب خوش ہوں، ہماری خوشی کا موقع ہو، مسرت و شادمانی کا موقع ہو، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو لوگ ہم سے جدا ہو گئے ہیں وہ لوگ بھی کبھی ہماری طرح دنیا میں رہتے تھے، ہماری ہی طرح کھاتے پیتے تھے، ہماری ہی طرح ایک اچھی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن موت نے اتنا بے بس کر دیا کہ آج وہ ہمارے ساتھ نہیں، کسی خوشی میں شریک نہیں، اور نہ وہ آج ہمارے ساتھ ہیں،
نہ انہیں عید کی خوشی کا کوئی موقع حاصل ہے، بلکہ آج وہ اپنی اپنی قبروں کے اندر سو رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں سو رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں رو رہے ہیں، یعنی ان کے اوپر خطرناک کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ تو ناظرین کرام، تو اس لیے ہم لوگوں کو جب بھی کوئی خوشی کا موقع آئے، کوئی مسرت و شادمانی کا موقع آئے، تو اس خوشی میں منہمک ہو کر ایسی بے توجہی نہیں برتنی چاہیے کہ ہم اپنی موت کو بھول جائیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد جیسے ہی عید آتی ہے تو لوگ گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے شیطان کے بجائے انہیں آزادی مل گئی ہے اور وہ بس گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو اس موقع پر ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو، اور ہمیں موت کو ہر وقت یاد کرتے رہنا چاہیے، اور اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ رمضان تو ختم ہو گیا ہے، جیسے اللہ رمضان میں ہم کو دیکھتا تھا ویسے ہی رمضان کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی رمضان میں ہم نماز پڑھتے تھے، ایسے ہی ہمیں رمضان کے بعد بھی پڑھنا چاہیے۔ جیسے رمضان میں ہمارے فرشتے جو کندھے پر بیٹھ کر ہمارے دن بھر کے کاموں کو لکھتے تھے، ایسے ہی اب بھی لکھ رہے ہیں۔ تو دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے رمضان میں ہم اعمال کرتے ہیں ویسے ہی رمضان کے بعد بھی کرنی چاہیے۔